أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے تھی۔ لفظی ترجمہ پر غور کریں۔ وَلَقَدْ اور تحقیق، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان، من سے، صلصال کھنکھنانا، رنگنگ، ساؤنڈنگ، من حمأ سیاہ گارے سے، مسنون سڑا ہوا۔ عزیز اخوات، اس سورت کی آیت 16 سے اللہ سبحانہ وتعالی نے توحید کے دلائل دینے شروع کیے۔ پہلی دلیل آیت 16 وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، پھر مختلف چیزوں کی تخلیق کو بطور دلیل ذکر کیا۔ تخلیق انسانی توحید کی یہاں 7ویں دلیل ہے، اور یہ وہ دلیل ہے کہ جس کا غیر مسلم سائنسدان بھی اعتراف کیے بنا نہ رہ سکے۔ قرآن کریم میں انسان کے مادہ تخلیق کے لیے بہت سے الفاظ آئے ہیں، اور اصل میں یہ مختلف سٹیجز ہیں۔ اس میں بڑی حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے 6 ڈیفرنٹ سٹیجز 6 ٹرمز میں بیان کیے۔ یہ ان میں سے ایک ٹرم، ایک مرحلہ، ایک سٹیج ہے۔ جب بھی کسی دور میں اس دور کا کوئی بہت بڑا مفکر، کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ، کوئی انسانی تخلیق، اس کی ابتدا کے حوالے سے ریسرچ کرتا ہے تو وہ ان میں سے کسی نہ کسی سٹیج تک جا پہنچتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنے صدیاں قبل تمام مراحل کو جمع کر کے قرآن میں بیان کر دیا۔ اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کے دقائق پر غور کرنے اور باریکیوں کو سمجھنے اور ایمان و اعتقاد کو مزید مستحکم کرنے کی توفیق بخشے کہ جو مطلوب ہے۔ یہاں تخلیق انسانی کے جو مراحل بتائے گئے ہیں وہ اصل آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مرحلے ہیں، کیونکہ نوع انسانی کا آغاز آدم علیہ السلام سے کیا گیا۔ ان کی تخلیق براہ راست مٹی سے کی گئی، پھر آگے نسل انسانی کا سلسلہ نطفے سے چلا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے یہاں من صلصال من حمأ مسنون آیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں تراب، کہیں طین، اور کہیں طین لازب، کہیں حمأ مسنون، اور کہیں کالفخار۔ تو اس طرح کے مختلف الفاظ آئے ہیں، یہ اصل میں مختلف مراحل ہیں۔ عربی زبان میں خشک مٹی کو تراب کہتے ہیں، ڈسٹ، سمپل کلے۔ جب اسے پانی کے ساتھ بھگو دیا جائے تو وہ طین کہلاتی ہے۔ کلے ہیز مکسڈ ود واٹر، طین، کیچڑ۔ پھر جب کیچڑ میں چینجز آنا شروع ہو جائیں، ان آرگینک ٹو آرگینک، لیس دار کیچڑ، تو اسے طین لازب کہا جاتا ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ، 3rd سٹیج ہے۔ پھر جب یہ مدت تک پڑی رہے اور سیاہ ہو جائے تو اسے حمأ کہتے ہیں۔ بدبو بھی آنے لگے تو حمأ مسنون، بدبودار کیچڑ کہتے ہیں۔ پھر جب وہ خشک ہو کر کھن کھن بجنے لگے تو وہ صلصال کہلاتی ہے، یعنی when it dries up، جب وہ خشک ہو جائے اور پھر رنگنگ اینڈ ساؤنڈنگ اس سے ہو، جیسے کنکر بن جائے اور اس کو پھینکا جائے تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، کھنکھنانا جسے اردو میں کہتے ہیں، تو یہ صلصال کہلاتا ہے۔ تو یہ مختلف سٹیجز ہیں۔
پھر جب اسی کنکر کو، اسی پکی ہوئی مٹی کو جو بجنے لگے، اس کو پھر پکایا جائے، فخار، جیسے سورہ الرحمن میں آتا ہے، صلصال کالفخار، یعنی ٹھیکری۔ مسنون اسی سے لفظ سنت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور مسنون یعنی جس سے ایک شکل بنائی گئی، ایک طریقے کا پتلا بنایا گیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی۔ اسی طرح مسنون کا معنی ملائم اور نرم بھی آتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے جامع ترمذی، مسند احمد اور سنن ابو داود وغیرہ میں ایک حدیث ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹی سے پیدا فرمایا جو اس نے ساری زمین سے لی، تو بنی آدم اس زمین کے اندازے کے مطابق وجود میں آئے، ان میں سرخ، سفید، سیاہ اور اس کے مابین لوگ ہیں، اور نرم، سخت، خبیث اور طیب اور اس کے مابین بھی ہیں۔ پھر اس میں پانی ڈالا تو وہ طین ہو گئی، پھر اسے مدتوں پڑا رہنے دیا، جب وہ کالی، سیاہ اور ملائم و نرم ہو گئی تو آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ اور شکل و صورت بنائی۔ فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، جیسے سورہ الاعراف میں ہے کہ جب وہ سوکھ کر کھن کھن بجنے لگا تو اس میں خاص پیدا کردہ روح پھونکی۔ یہ آیت ان پرانے اور کچھ سائنسی نظریات کی تردید کرتی ہے جن کے مطابق انسان حیوانات سے انسانی حدود میں آیا، جبکہ جو لیٹسٹ ریسرچز ہیں، سائنسی تحقیقات ہیں، وہ قرآن کی حقانیت کو واضح کر رہی ہیں کہ انسانی تخلیق کی ابتدا براہ راست ارضی مادوں سے ہوئی، جن کی کیفیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلصال من حمأ مسنون کے الفاظ میں بیان فرمایا۔ یقیناً تمام علوم قرآن میں موجود ہیں، ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔